واقعات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 64 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، قرآن پاک میں جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی، لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے۔ ناظرین، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے کئی منصوبے اختیار کیے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے رضاکاروں کے دستے متعین کیے۔ یہ رضاکار ساری رات جا کر شہر کے ارد گرد پہرا دیتے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے۔ ناظرین، دوسرا قدم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اٹھایا کہ کچھ رضاکار دستے مکہ سے مدینہ آنے والے راستوں کی دیکھ بھال کے لیے روانہ کیے۔ کبھی کبھی ان کی قریش کے آدمیوں سے مدبھیڑ بھی ہو جاتی۔ ناظرین، تیسرا اہتمام یہ کیا کہ مدینہ کے آس پاس بسنے والے مختلف قبیلوں سے دوستی کے معاہدے کرنے شروع کر دیے تاکہ یہ لوگ دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں اور مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں امن و امان قائم رکھنے میں مسلمانوں کی مدد کریں۔ یہ کام زیادہ تر انہی دستوں سے لیا جاتا۔ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تشریف لے جاتے، چنانچہ بنی زمرہ، بنی مدلج اور جوہینہ کے قبائل مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ ناظرین، مگر مکہ والے کب باز آنے والے تھے؟ جمادی الاخر 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی مدلج سے معاہدہ کر کے مدینہ واپس آئے تو چند ہی روز بعد اطلاع ملی کہ مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور کچھ مویشی لوٹ کر لے گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے تعاقب میں بدر کے قریب وادی صفوان تک تشریف لے گئے، مگر قرظ ہاتھ نہ آیا۔ ناظرین، ان کی قسمت میں قبول اسلام کی عزت لکھی تھی، چنانچہ مشرف با اسلام ہو کر فتح مکہ کے موقع پر شہید ہوئے۔ ناظرین، تاہم اس واقعے سے مسلمانوں پر اہل مکہ کے عزائم بے نقاب ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اختیار فرمانے میں زیادہ اہتمام فرمایا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ اہل سیر کی اصطلاح میں غزوہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں، خواہ جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور سریہ وہ فوجی مہم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف نہ لے گئے ہوں، سرایہ اسی سریہ کی جمع ہے۔ ناظرین، جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا۔ ناظرین، طلایہ گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے۔ اس کا مقصود وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینہ کے گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکہ کے راستے پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے، اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائیں اور مدینہ کے مشرکین و یہود اور آس پاس کے بدھوؤں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں کمزور نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ ناظرین، نیز قریش کو ان کے بیجا تیش اور تیور کے خطرناک نتیجے سے ڈرایا جائے تاکہ جس حماقت کی دلدل میں وہ اب تک دھستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو عزائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکے کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان سب سے
باز آ جائیں اور مسلمان جزیرۃ العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائیں۔ ناظرین، ان سرایا اور غزوات کے مختصر احوال کو پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، سریہ سیف البحر یعنی ساحل سمندر، رمضان سن 1 ہجری بمطابق مارچ سن 623 سن عیسوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریہ کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ ناظرین، اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ ناظرین، مسلمان عیس بحر احمر کے اطراف میں ینبع اور مروہ کے درمیان ایک مقام کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے، لیکن قبیلہ جہینہ کے سردار مجدی بن عمر نے جو فریقین کا حلیف تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علمبردار حضرت ابو مرثد کناز بن حسین غنوہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ناظرین، نمبر 2، سریہ رابو، شوال 1 ہجری بمطابق اپریل سن 623 سن عیسوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو مہاجرین کے ساتھ سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا۔ ناظرین، رابغ کی وادی میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے سامنا ہوا، اس کے ساتھ 200 آدمی تھے۔ ناظرین، فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ ناظرین، اس سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے، ایک حضرت مقداد بن عمر بن البحرانی اور دوسرے عتیبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ عنہما۔ ناظرین، یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا علم سفید تھا اور علم بردار مستح بن اثاثہ بن مطلب بن عبد مناف رضی اللہ عنہ تھے۔ نمبر 3، سریہ خرار، ناظرین، ذی القعدہ سن 1 ہجری بمطابق مئی سن 623 سن عیسوی۔ ناظرین، خرار جحفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سریہ کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اور یہ تاکید فرما دی کہ خرار سے آگے نہ بڑھے۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپتے رہتے تھے۔ 5ویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے۔ ناظرین، اس سریے کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ نمبر 4، غزوہ ابوا یا ودان، ناظرین، سفر سن 2 ہجری بمطابق اگست سن 623 سن عیسوی۔ ناظرین، ودان مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ یہ رابغ سے مدینہ جاتے ہوئے 29 میل کے فاصلے پر پڑتا ہے۔ ناظرین، ابوا اور ودان کے قریب ہی ایک دوسرے مقام کا نام ہے۔ ناظرین، اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا تھا۔ ناظرین، مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ ناظرین، اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار عمر بن مخشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا۔ ناظرین، معاہدے کی عبارت یہ تھی، یہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر ہے۔ یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں
معمون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، الا یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر سوار پانی کی تہ میں اگنے والی ایک گھاس کو تر کرے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا۔ ناظرین، یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے اور 15 دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے۔ اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ علمبردار تھے۔ ناظرین، نمبر 5، غزوہ بوات، ربیع الاول سن 2 ہجری بمطابق سپتمبر سن 623 سن عیسوی۔ ناظرین، بوات اور ردوا کوہستان جوہینہ کے سلسلے کے 2 پہاڑ ہیں جو در حقیقت ایک ہی پہاڑ کی 2 شاخیں ہیں۔ یہ مکہ سے شام جانے والی شاہراہ کے متصل ہے اور مدینہ سے 48 میل کے فاصلے پر ہے۔ ناظرین، اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ردوا کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ ناظرین، اس غزوہ کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پرچم سفید تھا۔ علمبردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ناظرین، نمبر 6، غزوہ صفوان، ربیع الاول سن 2 ہجری بمطابق سپتمبر سن 623 سن عیسوی۔ ناظرین، اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ قرظ بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا۔ بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اس غزوہ کے دوران مدینے کی امارت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی تھی۔ ناظرین، علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ناظرین، غزوہ ذوالعشیرہ جمادی الاولیٰ و جمادی الاخر سن 2 ہجری بمطابق نومبر دسمبر سن 623 سن عیسوی۔ ناظرین، اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں خاصا مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالعشیرہ جنبو کے اطراف میں ایک مقام کا نام تک پہنچے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا۔ ناظرین، یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بچ نکلا لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا۔ ناظرین، ایام سفر میں مدینہ کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ناظرین، نمبر 8، سریہ نخلہ، رجب 2 ہجری بمطابق جنوری سن 624 سن عیسوی۔ ناظرین، اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری
سواری دونوں سوار ہوتے تھے۔ ناظرین، دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں۔ چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تحریر دیکھی تو اس میں درج تھا، جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ کرو۔ ناظرین، انہوں نے سماع و طاعت کہا اور اپنے رفقا کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے، باقی رہا میں بہرحال آگے جاؤں گا۔ اس پر سارے کی رفقا اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے۔ البتہ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما کا اونٹ غائب ہو گیا، جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے، اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے طویل مسافت طے کر کے نخلا میں نزول فرمایا۔ وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمر بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مولا وغیرہ تھے۔ ناظرین، مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں، آج حرام مہینے یعنی رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں۔ ناظرین، اس کے بعد سبھی کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص نے عذر بن حضرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر باز پرس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سے ہاتھ روک لیا۔ ناظرین، ادھر اس حادثے سے مشرکین کو اس پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے مہینے کو حلال کر لیا۔ چنانچہ بڑی چیمگویاں ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی قلعی کھولی اور بتلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدرجہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ ناظرین، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا ادا کی۔ یہ ہیں جنگ بدر سے پہلے کے سریے اور غزوے، ان میں سے کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب تک کہ مشرکین نے کرز بن جابر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا۔ ناظرین، اس لیے اس کی ابتدا بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی، جبکہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی ستم رانیوں کا ارتکاب کر چکے تھے۔ ناظرین، ان سرایا اور غزوات کی تفصیل ذیل سے لی گئی ہے۔ ناظرین، کتاب کا نام زاد المعاد ابن حشام رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، ان ماخذ میں ان سرایا و غزوات کی ترتیب اور ان میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ معزز ناظرین، اس سلسلے کی اب فقط 5 اقساط باقی رہ گئی ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کے آخر میں کمنٹس اور لائک ضرور کرتے جائیں۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 65 میں، دیکھنا مت بھولیے گا۔